دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 3. ایک چہرہ دو کردار. بابا نور ہمارے محلے کی مقبول اور دلچسپ شخصیت ہے. شخصیت سے مراد یہ نہیں کہ وہ صوبائی یا قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا کارپوریشن میں میئر یا کونسلر ہے. وہ تو عام سا ایک آدمی ہے. اس کے 2 بیٹے پاکستان میں اور ایک کویت میں ملازم ہیں. ان کی وجہ سے بابا نور خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو غریب اور مسکین آدمی سمجھتا ہے. اس کی عمر 75 برس کے لگ بھگ ہے. انگریزوں کے دور حکومت میں وہ پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، لیکن وہ ڈائریکٹ حوالدار نہیں تھا. اس نے سپاہی رینک میں بڑی لمبی سروس کی تھی. پاکستان میں وہ ASI ہو گیا تھا اور اسی رینک میں اس کو یہ پینشن ملی. جناب احمد یار خان، جناب محبوب عالم اور دوسرے پولیس افسروں کی کہانیاں پڑھ کر بابا نور بہت دیر تک تبصرے کرتا ہے اور آج کل کی پولیس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیتا ہے. اس کے تبصرے اور یہ آراء بڑی دلچسپ اور معلوماتی ہوتی ہیں. اگر اس کی یہی باتیں قلم بند کی جائیں تو ایک دلچسپ اور فکر انگیز مضمون بن جائے. لیکن اس وقت میں اس کی سنائی ہوئی ایک کہانی سناؤں گا. یہ دوسری عالمی جنگ کے دوران کا واقعہ ہے. اس وقت بابا نور پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل نور حسین ہوا کرتا تھا اور تھانہ مری میں تعینات تھا. اس وقت اس علاقے میں ایک ڈاکو مشہور ہو گیا تھا جس کا نام احمد خان عرف خانو تھا. وہ زیادہ تر رہزنی کی وارداتیں کرتا تھا. پبلک میں وہ زیادہ مشہور نہیں تھا. اس کی شہرت راولپنڈی اور مری کے تھانوں میں زیادہ تھی. اس وقت مری امیر کبیر لوگ جایا کرتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں وہاں ان کی رہائش ہوتی تھی. مری میں گورا پلٹنیں رہتی تھیں. انگریز افسر بھی گرمیوں میں وہاں جایا کرتے تھے. خانوں کو اس وجہ سے شہرت حاصل ہو گئی کہ اس کو ایک بار پولیس نے راولپنڈی میں ڈکیتی کی ایک واردات میں پکڑ لیا تھا. تھانے میں اس کی شناخت راہزنی کی ایک واردات کے سلسلے میں بھی ہو گئی. وہ اس طرح ہوئی کہ جس آدمی کو اس نے روک کر لوٹا تھا وہ اتفاق سے تھانے میں موجود تھا. اس نے خانوں کو پہچان لیا. اس وقت انگریزوں کی بادشاہی تھی جس میں پولیس کو اپنی صحیح ڈیوٹی دینی پڑتی تھی. راولپنڈی کے جس تھانے میں خانوں گرفتار تھا اس علاقے میں راہزنی کی ایک اور واردات کچھ دن پہلے ہوئی تھی جس کی رپورٹ تھانے میں موجود تھی اور اس آدمی کا ایڈریس بھی موجود تھا جس کو لوٹا گیا تھا. تھانے دار نے اس آدمی کو تھانے میں طلب کیا اور خانوں کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا. اس آدمی نے خانوں کو دیکھتے ہی شناخت کر لیا. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ خانوں اتنا دلیر تھا کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر راہزنی کی وارداتیں نہیں کرتا تھا. تھانے دار نے اس کو کہا کہ اس نے جو اور وارداتیں کی ہیں ان کا اقبال خود ہی کر لے. اس نے کسی اور واردات کا اقبال نہ کیا. تھانے دار نے حوالدار نور حسین یعنی بابا نور کو حکم دیا کہ اس سے سچی بات کہلواؤ. بابا نور اس کام کا ماہر تھا. وہ ایذا رسانی کے ایسے طریقے اختیار کرتا تھا کہ پتھر کے بت بھی جھوٹا سچا اقبالی بیان دے دیتے تھے. بابا نور نے اس کے ساتھ ایک رات جاگ کر اپنے ہاتھ آزمائے تو صبح تک خانوں نے ڈکیتی کی 2 وارداتوں کا اقبال کر لیا تھا. ان میں ایک واردات مری تھانے کی تھی اور ایک کسی اور تھانے کی. اس کے اس اقبالی بیان سے اور راہزنی کی 2 اور وارداتوں کی تفتیش میں شناخت ہو جانے سے اور ڈکیتی کی واردات میں پکڑے جانے سے پولیس کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ یہ تو پکا ڈکیت اور راہزن ہے. تھانے سے یہ رپورٹ جب پولیس کپتان تک پہنچی
تو حکم آیا کہ خانوں کی انگلیوں کے نشان لے لیے جائیں۔ اس کو پنجہ لگوانا کہتے تھے۔ اس میں صرف نشان انگوٹھا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے ساتھ باقی 4 انگلیوں کے نشانات بھی لگوائے جاتے تھے۔ پھر یہ نشانات فنگر پرنٹ بیورو کو بھیج دیے جاتے تھے، جہاں ان کو متعلقہ ملزم کے نام، پتے وغیرہ کے ساتھ ریکارڈ میں رکھا جاتا تھا۔ خانوں کا مزید ریمانڈ لینا تھا۔ اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں لے گئے۔ اس کی ہتھکڑی کے ساتھ ایک ملزم اور بندھا ہوا تھا۔ دونوں کا ریمانڈ لینا تھا۔ معلوم نہیں کانسٹیبل کو ایک ملزم کو دوسری ہتھکڑی میں باندھنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ اس نے اس ملزم کا ہاتھ کھولنے کی بجائے ہتھکڑی کا وہ کڑا کھول دیا جو خانوں کی کلائی میں لگا ہوا تھا۔ خانوں پھرتیلے جسم کا جوان تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ بھی نہ لگایا اور فرار ہو گیا۔ راولپنڈی کی ضلع کچہری آج کل بھی وہی ہے جہاں اس وقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جیل تھی جو آج کل گرا دی گئی ہے۔ یہ شہر کے باہر کا علاقہ تھا۔ آج کل جہاں اتنی آبادی نظر آتی ہے اس وقت وہاں کھڈ اور نالے تھے۔ کانسٹیبل نے پکڑو پکڑو کا شور مچایا۔ اتنے سے وقت میں خانوں قریبی نالے میں اتر گیا اور جب اس کے تعاقب میں پولیس گئی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت جیپیں اور ہیلی کاپٹر تو ہوتے نہیں تھے کہ دور تک مفرور کا تعاقب کیا جا سکتا۔ پھر بھی پولیس کے کچھ آدمی دور تک گئے لیکن خانوں اس طرح غائب ہو گیا جیسے اس کو زمین نے نگل لیا ہو۔ آگے جنگل تھا، زمین کٹی پھٹی تھی اور وہ علاقہ بھاگنے اور چھپنے کے لیے نہایت اچھا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو اس کے پیچھے گئے ہوئے آدمی واپس آ گئے۔ جس کانسٹیبل سے وہ فرار ہو گیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں اس کو 6 مہینے سزائے قید دے دی گئی۔ 3-4 روز کی تلاش کے بعد جب یقین ہو گیا کہ مفرور ملزم کے ملنے کا کوئی امکان نہیں رہا تو اس کو عدالت کے ذریعے اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا۔ اس کی انگلیوں کے نشان لینے کے علاوہ اس کا فوٹو بھی لے لیا گیا تھا جو ضلع راولپنڈی کے ہر تھانے میں بھیج دیا گیا۔ 6-7 مہینوں کے بعد بابا نور کا تبادلہ مری تھانے میں ہو گیا۔ اس کے 4-5 مہینے بعد کا واقعہ ہے کہ کسی دیہاتی مخبر نے تھانے میں آ کر اطلاع دی کہ ایک جوان آدمی جس کی عمر 28-29 سال ہے مری کے ارد گرد کہیں مشکوک حالت میں دیکھا گیا ہے۔ اس مخبر کو 2-3 آدمیوں نے بتایا تھا کہ یہ آدمی 2 دنوں سے اسی علاقے میں دیکھا گیا ہے۔ تھانے دار نے اس مخبر کو اس بورڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جس پر 7-8 اشتہاری ملزموں کے فوٹو چسپاں تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ جس شخص کو اس نے دیکھا ہے کیا اس کا فوٹو یہاں موجود ہے؟ مخبر نے بورڈ پر نظریں دوڑا کر ایک فوٹو پر انگلی رکھ دی۔ یہ خانوں کا فوٹو تھا۔ تھانے دار نے کہا پھر غور سے دیکھو۔ صاحب جی، مخبر نے خانوں کا فوٹو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تصویر ہے، اس میں اور اصلی چہرے میں تھوڑا بہت تو فرق ہوگا، ویسے یہ تصویر مجھ کو اسی کی لگتی ہے۔ بابا نور خانوں کو اتنی اچھی طرح پہچانتا تھا جس طرح ایک گھر کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ راولپنڈی میں خانوں بابا نور کے تھانے کی حوالات میں رہا تھا اور بابا نور نے پوری ایک رات اس کو اقبالی بیان حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ مری کے تھانے کے اس مخبر کی اطلاع پر اور فوٹو کی شناخت پر بابا نور نے کہا کہ وہ جا کر اس مشکوک شخص کو دیکھے گا۔ نہیں نور حسین، تھانے دار نے بابا نور کو کہا، جس طرح تم اس کو پہچانتے ہو اسی طرح وہ تم کو پہچانتا ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کر وہ پھر روپوش ہو جائے گا۔ بابا نور نے کہا وہ اپنا چہرہ چھپا کر اس کو دیکھے گا۔ تھانے دار نے اس کو کہا کہ اپنا چہرہ چھپا کر دکھاؤ۔ بابا نور نے مصنوعی داڑھی مونچھیں نہیں لگائیں۔ اس کی مونچھیں بڑی اور گھنی تھیں جن کے سروں کو وہ مروڑ کر اوپر کو رکھتا تھا۔ اس نے مونچھوں کو نیچے کر کے ہونٹوں پر پھیلا دیا۔ یہ ان دنوں میں ہندوؤں کی مونچھوں کا سٹائل ہوتا تھا۔ پھر اس نے سر پر پگڑی اس طرح باندھی جس طرح دیہات میں ہندو باندھا کرتے تھے۔ راولپنڈی کے ضلع میں جس میں مری کی تحصیل بھی آتی تھی، دیہاتی لوگ کسی اور سٹائل کے بغیر
کلے کے پگڑی باندھا کرتے تھے۔ بابا نور نے ایک بہروپ یہ بنایا کہ ایک آنکھ اور اس کے طرف کی آدھے چہرے پر عام سا کپڑا لے کر پٹی باندھ دی جیسے وہ ادھر سے زخمی ہو۔ پھر اس نے ایک ہندو کانسٹیبل کے پرائیویٹ کپڑے پہن لیے۔ ان دنوں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لباس میں فرق ہوتا تھا۔ تھانے دار نے اس بہروپ کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، پھر اس کو اس طرح ٹیسٹ کیا کہ بابا نور کو دوسرے دروازے سے باہر نکال کر ایک کانسٹیبل کو بلایا۔ اس کو کہا کہ ادھر باہر کوئی آدمی کھڑا ہے، اس سے پوچھنا نہیں کہ وہ کون ہے، صرف یہ دیکھ کر بتانا کہ تم نے اس کو پہلے کبھی دیکھا ہے۔ کانسٹیبل باہر جا کر واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ شاہ جی میں نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کہیں تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ کون ہے اور یہاں کیوں کھڑا ہے۔ تھانے دار نے کہا اس کو اندر بھیج دو اور تم جاؤ۔ کانسٹیبل نے بابا نور کو تھانے دار کے پاس بھیج دیا۔ اب دونوں کو اطمینان ہو گیا کہ بہروپ ٹھیک ہے۔ ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ مفرور اور اشتہاری ملزم ایک جگہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے۔ بابا نور نے 2 گھنٹے لگا کر اپنا حلیہ جو بگاڑا تھا اس کو اتارنے کی بجائے اسی وقت مخبر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مخبر کمزور سی ایک گھوڑی پر آیا تھا۔ ایسی ہی ایک اور گھوڑی تھانے کے خرچ پر بابا نور نے کرائے پر لے لی تھی۔ بابا نور کے پاس ریوالور اور 24 گولیاں تھیں۔ مری سے نیچے اتر کر وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے ارد گرد مشکوک آدمی کو دیکھا گیا تھا۔ یہ گاؤں بہت زیادہ نیچے نہیں تھا، لیکن علاقہ دشوار گزار پہاڑی ہونے کے باعث یہ گاؤں مری سے بہت ہی دور لگتا تھا۔ اشتہاری ملزموں کے چھپنے کے لیے یہ علاقہ بہت ہی محفوظ تھا۔ بابا نور اس گاؤں میں داخل ہو رہا تھا۔ گاؤں کے 3-4 مکان نیچے، 3-4 اوپر اور 5 مکان اور اوپر تھے۔ یہ گاؤں ڈھلوان پر آباد تھا۔ بابا نور گاؤں میں اس طرح داخل ہو رہا تھا کہ ڈھلوان پر چڑھ رہا تھا۔ وقت شام کے 3-4 بجے کے درمیان تھا۔ ایک آدمی گاؤں سے اترتا آ رہا تھا۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ کندھوں پر تھی، سر پر نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑیوں کے سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو تیزی سے چادر اپنے سر پر ڈال لی اور بکر اس طرح ماری کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ لیکن اتنی دیر میں بابا نور دیکھ چکا تھا کہ یہ چہرہ اور یہ جسم خانو کا ہے۔ خانو بابا نور سے تقریباً 30 گز دور تھا۔ مخبر نے بابا نور کو بتایا کہ یہی ہے وہ آدمی۔ بابا نور نے یہ غلطی کی کہ جہاں تھا وہیں رک گیا اور خانو کو دیکھنے لگا۔ خانو جیسے اشتہاری اور تجربہ کار ملزم ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ خانو نے وہیں سے رخ بدل لیا اور ڈھلوان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ بابا نور نے اس کو اس طرح آواز دی، اے بھائی ذرا رکنا، ایک گھر پوچھنا ہے۔ اتنی دیر میں خانو ایک ایسی ڈھلوان اتر گیا جیسے کھائی کی ہوتی ہے۔ بابا نور نے مخبر کو اتنا ہی کہا کہ گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ایک خطرناک مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے باہر نکلو، اور وہ خود خانو کے پیچھے چلا گیا۔ بابا نور نے 1-2 منٹ کے لیے خانو کو دیکھا، ریوالور نکالا جس میں 6 گولیاں بھری ہوئی تھی۔ اس نے خانو کو للکارا کہ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ خانو دوڑا اور غائب ہو گیا۔ بابا نور گھوڑی پر تھا، یہ اس کو فائدہ تھا۔ اس نے گھوڑی کا رخ اس طرف کیا اور خانو کو دیکھنے کے لیے ذرا بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ اس کو خانو ایک بار پھر نظر آیا۔ بابا نور نے اس پر ریوالور کی گولی فائر کی اور گھوڑی کو ادھر لے گیا، لیکن گھوڑی گولی چلنے کے دھماکے کی عادی نہیں تھی۔ وہ بدک گئی اور بابا نور کے قابو میں آنے سے انکار کر دیا۔ بابا نور کی بہت ہی لمبی سنائی ہوئی کہانی کو میں مختصر کر کے اس طرح سناؤں گا کہ کچھ وقت بعد یہ صورت بن گئی کہ گاؤں کے 6-7 آدمیوں اور بابا نور نے گھیرے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ سب غریب اور سادے سادے سے لوگ تھے۔ ان میں ایک آدمی فوج کا صوبیدار تھا۔
وہ چھٹی آیا ہوا تھا، اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ باوا نور نے اس کو کہا تھا کہ مشکوک آدمی اس کو دکھائی دے تو وہ اس پر کارتوس فائر کر دے، لیکن نشانہ اس کی ٹانگوں کا لے تاکہ یہ شخص مرے نہیں، صرف زخمی ہو اور بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ صوبے دار نے ایک کارتوس فائر کیا تھا اور ایک گولی باوا نور نے ریوالور کی چلائی تھی۔ باقی آدمی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ وہ سب بھاگتے دوڑتے رہے۔ مری کا علاقہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جان سکتے ہیں کہ وہاں چھپنے اور بھاگنے کے چانس کتنے زیادہ ہیں۔ سورج بڑے پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ کسی نے بڑے زور سے کہا کہ صوبے دار صاحب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ سب ادھر دوڑ گئے۔ صوبے دار ایک ٹیکڑی پر منہ کے بل پڑا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی 2 نالی بندوق بما کارتوسوں کی بیلٹ کے غائب تھی۔ خانو گھیرا توڑ کر نکل گیا تھا اور سورج بھی غروب ہو گیا تھا۔ صوبے دار کو مری کے ایک ہسپتال میں لے آئے جہاں وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے بیان دیا کہ اس نے صرف ایک بار مفرور کو دیکھا اور اس پر کارتوس فائر کیا تھا۔ اس کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ ایک جگہ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی پگڑی اتار دی اور سر پر کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ خانو ہی ہو سکتا تھا جو گھوم پھر کر صوبے دار کے اوپر آ پڑا تھا۔ اس کی اس کارروائی سے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی خطرناک مجرم ہے۔ البتہ یہ بات حیرت ناک تھی کہ اس نے صوبے دار کو قتل نہیں کیا۔ اس نے جو ضرب لگائی تھی وہ مہلک نہیں تھی، اس سے صرف صوبے دار بے ہوش ہوا تھا۔ باوا نور نے تصدیق کر دی کہ وہ خانو ہی تھا۔ جس گاؤں سے وہ آ رہا تھا اور باوا نور سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا، وہاں کے ہر فرد سے خانو کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ اس روز خانو گاؤں کے تنور سے روٹی کھا کر نکلا تھا۔ مری کے دور دور تک کے علاقے میں لوگوں کو خانو کے بارے میں بتا دیا گیا۔ 2 تھانوں نے خانو کی تلاش کے انتظامات کر دیے۔ 1 مہینے کے قریب دن گزرے ہوں گے کہ ایک روز مری کے فوجی ہسپتال میں 3 زخمی داخل کیے گئے اور ان کی اطلاع تھانے میں دی گئی۔ ان پر پولیس کا پہرا لگانا تھا، ان کے بیان بھی لینے تھے۔ تھانے دار نے جو سب انسپکٹر تھا باوا نور اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر فوجی ہسپتال چلا گیا۔ وہاں اس کو پتہ لگا کہ ان میں ایک زخمی اشتہاری ملزم خانو ہے، دوسرا اس کا ساتھی تھا اور تیسرا خانو کی عمر کا آدمی تھا جس کا چہرہ خانو کے چہرے سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ اس کا جڑواں بھائی لگتا تھا۔ ذرا غور سے دیکھنے سے دونوں کے چہروں کا فرق نظر آ جاتا۔ ان تینوں کو ریاست جموں کشمیر کے علاقے سے پکڑا گیا تھا۔ اس وقت جموں کشمیر ڈوگرا مہاراجے کی ریاست تھی۔ ان زخمیوں کو مری لانے والے ڈوگرے پولیس والے تھے۔ خانو اور اس کے ساتھی کو چاقو لگے تھے اور جو آدمی خانو کے مشابہ تھا اس کو ریوالور کی گولی بائیں بازو میں لگی تھی۔ اس کا نام فقیر محمد تھا۔ ان کو گڑی دوبٹہ کے تھانے کے علاقے سے آپس میں لڑتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ یہ علاقہ اب آزاد کشمیر میں ہے۔ 2 میل سے ایک سڑک مظفر آباد کی طرف اور دوسری گڑی دوبٹہ کی طرف جاتی ہے۔ یہی سڑک لیپا وادی تک چلی جاتی ہے۔ ان تینوں کی گرفتاری اس طرح عمل میں آئی کہ مہاراجہ کشمیر کی فوج کی ایک گاڑی اس سڑک پر ایک جگہ رکی جو لیپا وادی کی طرف جاتی ہے۔ اس میں سے 4 فوجی اترے اور قریبی پہاڑی کے دامن میں 2 ٹیکڑیوں کے درمیان سے اندر چلے گئے۔ وہ اپنے کسی فوجی کام کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ ان میں 2 افسر اور 2 سپاہی تھے۔ ان ٹیکڑیوں کے پیچھے پیدل چلنے والوں کا راستہ تھا جو پہاڑیوں کے اندرونی علاقے میں اور ڈھلوانوں پر رہنے والوں کے لیے تھا۔ ان فوجیوں کو اندرونی راستے پر یہ منظر دکھائی دیا کہ 4-5 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کے کپڑے خون سے سرخ تھے۔ 2 گھوڑیاں فوجیوں کی طرف دوڑی آ رہی تھیں۔ ان پر 2 سوار تھے۔ لڑنے والوں میں سے ایک نے ریوالور فائر کیا۔ گھوڑیوں کے سواروں نے فوجیوں کو بتایا کہ 2 آدمیوں نے ان کو لوٹنے کے ارادے سے روک لیا تھا
اور ایک آدمی نے ان کو راہزنوں سے بچایا ہے۔ فوجی افسروں کے پاس ریوالور اور سپاہیوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ انہوں نے لڑنے والوں کو گھیرے میں لے لیا، گھوڑیوں کے سواروں کو بھی انہوں نے روک لیا تھا۔ ان میں ایک ہندو تاجر تھا، اس کے پاس خاصی رقم تھی، گڑھی دوبٹہ کا تھانہ قریب تھا، ان سب کو وہاں لے گئے۔ اس تھانے میں بھی خانوں کا فوٹو موجود تھا۔ ریاست کشمیر کا پولیس کا انتظام اور دیگر تمام نظام الگ تھا، پھر بھی خانوں کا فوٹو ریاست میں بھی بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ یہ شک تھا کہ وہ ان علاقوں میں بھی وارداتیں کرتا ہوگا۔ بابا نور کو اچھی طرح یاد نہیں کہ خانوں وہاں فوٹو سے پہچانا گیا تھا یا کسی اور طریقے سے پتہ لگا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو فرسٹ ایڈ دے کر مری بھیج دیا گیا تھا۔ ان میں سے کسی کے بھی زخم اتنے گہرے نہیں تھے کہ موت کا خطرہ ہوتا۔ ریاستی پولیس ویسے بھی اپنے کام سے جان چھڑانے والی پولیس تھی۔ اس پولیس کا ایک ہی کام تھا کہ مسلمان رعایا کو دبا کر رکھا جائے اور ان سے بگار لی جائے۔ مری میں راز کھل گیا کہ جس نے ریوالور فائر کیا تھا وہ خانو ہے۔ اس کا ریوالور قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی فقیر محمد کو لگی تھی۔ مری کے فوجی ہسپتال میں انگریز فوجی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے بڑی توجہ سے سب کی مرہم پٹی کر دی۔ سب زخمی بیان دینے کے قابل تھے۔ اگلے روز بیان لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے خانوں سے تفتیش شروع ہوئی۔ اس کو تھانے دار نے کہا وہ تمام وارداتوں کا جو اس نے کی ہیں اقبال کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ 2 نالی بندوق کہاں ہے جو اس نے صوبیدار کے سر پر ضرب لگا کر چھینی تھی۔ میں نے، خانوں نے حیران ہو کر کہا، میں نے کسی صوبیدار سے بندوق نہیں چھینی تھی، کہاں کی بات کر رہے ہو؟ بابا نور نے راولپنڈی میں خانوں سے اقبال جرم کرایا تھا۔ یہ مری تھانے کے سب انسپکٹر کو معلوم تھا، اسی وجہ سے اس نے بابا نور کو ساتھ بٹھا لیا تھا۔ خانوں، بابا نور نے اس کو مری کے اس گاؤں کا نام لے کر کہا، گھوڑی پر میں سوار تھا جس کو دیکھ کر تم گاؤں سے نکل کر دوسری طرف اتر گئے تھے۔ تم نے مجھ کو نہیں پہچانا تھا، میں نے تم کو پہچان لیا تھا۔ انکار کرنے سے پہلے وہ رات یاد کرو جو تم نے میرے ساتھ گزاری تھی۔ اور میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں خانوں، تھانے دار نے کہا، تم کو ہسپتال سے تھانے میں لے کر جاؤں گا اور تمہارے زخموں پر نمک چھڑک دوں گا۔ تم اشتہاری ملزم ہو اور بہت سی وارداتوں میں مطلوب ہو۔ اگر تم ہمارے ہاتھوں مر جاؤ گے تو بھی ہم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ میں اقبالی بیان ضرور دوں گا، خانوں نے کہا۔ میں پکڑا گیا ہوں، میری شناخت ہو گئی ہے، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، لیکن میری یہ بات مان لو کہ میں اس گاؤں میں نہیں آیا اور میں نے کسی سے 2 نالی بندوق نہیں چھینی۔ میرے پاس ریوالور تھا، میں نے 2 نالی بندوق کو کیا کرنا تھا؟ اتنی بڑی بندوق کو چھپا کر چلنا پھرنا بہت مشکل اور مفرور کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ بابا نور نے بتایا کہ اس کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا اور اس پر بندوق اور ریوالور سے فائر کیا گیا تھا۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ اس پر فائر ہوتا تو وہ ریوالور سے جوابی فائر کرتا۔ تھانے دار اور بابا نور نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے خانوں سے دوسری وارداتوں کا اقبالی بیان لے لیا جائے، پھر بندوق کا معاملہ چھیڑیں گے۔ انہوں نے خانوں کو کہا کہ وہ اپنی وارداتیں پہلی سے آخری واردات تک سنانا شروع کر دے۔ اس نے ذرا دیر نہ لگائی اور ڈکیتی اور راہزنی کی 7 وارداتیں سنا دی۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ فرار ہو کر کہاں کہاں پھرتا اور رہتا رہا۔ میں تفصیل سے ہر واردات نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک اور کہانی سنا رہا ہوں جس کا تعلق فقیر محمد کے ساتھ ہے۔ فقیر محمد کو خانوں کے ریوالور کی گولی لگ گئی تھی۔ خانوں راولپنڈی سے فرار ہو کر مری کے علاقے میں آیا، 2-3 وارداتیں یہاں کی۔ اس نے ڈکیتی کی ایک واردات مری میں ایک انگریز افسر کے گھر کی تھی۔ یہ افسر سول کا تھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مری گیا تھا۔ خانوں نے سنا تھا کہ یہ انگریز ایسے محکمے میں تھا جہاں رشوت چلتی تھی اور یہ انگریز اپنے ایک ہندوستانی ماتحت کے ذریعے رشوت لیتا تھا۔ خانوں نے اس کے خانسامے کو گھر کا بھیدی بنا لیا تھا۔ خانسامے نے اس کو بتایا تھا
کہ آج انگریز افسر کے گھر میں بہت رقم آئی ہے۔ 2 ہندو اس کو یہ رقم دے گئے تھے۔ انگریزوں کے گھروں میں سونے کے زیورات نہیں ہوتے تھے جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے رقم ہی مل سکتی تھی۔ خانو نے خانسامے سے وہ الماری معلوم کر لی جس میں رقم رکھی تھی۔ وہ رات کو ایک کھڑکی کے راستے اندر گیا۔ خانسامے نے کھڑکی کی چٹکنیاں کھول کر پردہ آگے کر دیا تھا۔ خانو نے رقم والی الماری کا تالا توڑا۔ وہ رقم نکال رہا تھا جب انگریز کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھا۔ خانو نے ریوالور دکھا کر اس کو فرش پر بٹھا دیا اور رقم لے کر چلا گیا اور پیچھے پولیس کو مصیبت میں ڈال گیا کیونکہ واردات ایک انگریز افسر کے گھر ہوئی تھی۔ وہ انگریزوں کی بادشاہی سے نکل کر کشمیر کی ریاست میں چلا گیا۔ اس نے اسی علاقے میں راہزنی شروع کر دی جہاں سے پکڑا گیا تھا۔ اس نے یہ واردات اس طرح بیان کی کہ وہ اپنے ساتھی کو لے کر اس ہندو تاجر کے پیچھے چل پڑا جس کو اس نے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس ہندو کو اس نے ایک جگہ وصولی کرتے اور رقم کرتے کے اندر پہنی ہوئی واسکٹ کی جیب میں ڈالتے دیکھا تھا۔ ہندو کے ساتھ اس کا نوکر دوسری گھوڑی پر سوار تھا۔ ایک جگہ خانو نے ہندو کو روکا اور ریوالور دکھا کر اس سے رقم مانگی۔ ہندو گھوڑی سے اتر آیا اور اس کی منت کرنے لگا کہ اس کو نہ لوٹے۔ اس کا نوکر گھوڑی سے اترا اور اس نے خانو کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ لیا۔ خانو کے ساتھی نے نوکر کے بازو پر چاقو مارا۔ نوکر زخم کھا کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ خانو کی پیٹھ پر پہلے ایک پتھر لگا۔ وہ گھوما تو ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اس کو چاقو مارا جو اس کے ریوالور والے بازو پر لگا۔ اس آدمی نے اس کا ریوالور والا بازو پکڑ کر اوپر کر دیا۔ یہ آدمی فقیر محمد تھا۔ فقیر محمد کو خانو کے ساتھی نے 3 بار چاقو مارا۔ فقیر محمد کو زخم آئے لیکن وہ پھرتیلا تھا اس لیے وار بجاتا رہا اور زخم گہرے نہ آئے۔ ریوالور اوپر تھا لیکن نالی نیچے تھی۔ فقیر محمد نے خانو کا ریوالور والا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خانو کی انگلی ٹریگر میں تھی جو دب گئی۔ گولی فقیر محمد کے بازو کے پٹھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ تاجر کے نوکر نے خانو کے ساتھی کو چاقو مارے۔ اتنے میں فوجی آ گئے اور سب کو تھانے لے گئے۔ خانو کی وارداتوں کا حساب لگایا گیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خانو ان دنوں مری کے علاقے میں نہیں تھا جہاں اس کو مشکوک حالت میں دیکھا گیا تھا۔ تھانے دار نے خانو کا بیان یہیں پر روک دیا اور بابا نور سے کہا کہ خانو نے اگر ساری وارداتیں مان لی ہیں تو اس کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ مری کے اس گاؤں میں نہیں آیا تھا جہاں اس کو گھیرے میں لیا گیا تھا۔ بابا نور کہتا تھا اس نے خانو کو ہی دیکھا ہے۔ تھانے دار کو خیال آ گیا کہ فقیر محمد کا چہرہ خانو سے ملتا جلتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی ہوں اور اکٹھے واردات کرتے وقت کسی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہوں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خانو سے ہٹ کر فقیر محمد سے ہسپتال میں ہی پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پہلے تو اس کو ایذا رسانی کی دھمکیاں دیں، پھر اس کو کہا گیا کہ وہ بالکل سچا بیان دے۔ میں بالکل سچا بیان دوں گا جناب، فقیر محمد نے کہا۔ میں چور یا راہزن نہیں ہوں، میں تو خود زخمی ہو کر ایک آدمی کو ان راہزنوں سے بچایا ہے۔ میں بھگوڑا فوجی ہوں اور میں ریاست کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بزدل ہوں اور موت کے ڈر سے فوج سے بھگوڑا ہوا ہوں۔ بھگوڑا ہونے کی وجہ کوئی اور تھی جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر میں بزدل ہوتا تو ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ریوالور دے کر اس پر چاقو سے حملہ نہ کرتا۔ میں نے ایک جرم ضرور کیا ہے، میں آپ سے وہ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک 2 نالی بندوق ہے جو میں نے ایک آدمی سے چھینی تھی۔ تھانے دار نے مری کے اس گاؤں کا نام لے کر پوچھا، یہ وہاں سے تو نہیں چھینی تھی؟ جی ہاں، فقیر محمد نے جواب دیا، اسی گاؤں سے۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے مجھ پر کیا شبہ کیا کہ مجھ کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان لوگوں نے مجھ پر گولیاں بھی فائر کی تھیں۔ میں چھپتے چھپتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک آدمی نیلنگ پوزیشن میں ایک درخت کی آڑ لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر اس کی پگڑی اتاری اور سر پر اس وجہ سے پتھر مارا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو قتل نہیں کرنا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔
تو میں یہ سوچ کر بندوق اور کارتوسوں کی بیلٹ اٹھا لی کہ ہوائی فائر کر کے سب کو ڈراؤں گا اور بھاگ جاؤں گا۔ خدا نے میری مدد کی اور میں وہاں سے نکل گیا۔ فقیر محمد کے اس بیان سے یہ معمہ حل ہو گیا کہ گھیرے میں کون آیا تھا۔ بابا نور نے فقیر محمد کو کھڑا کر کے غور سے دیکھا تو اس نے بھی مان لیا کہ وہ فقیر محمد ہی تھا۔ فقیر محمد نے اپنے بیان میں بتایا کہ پیچھے اس کے گھر میں ایک جوان بہن، ایک چھوٹا بھائی اور بوڑھے ماں باپ ہیں۔ بہن کے رشتے کے معاملے میں ایک گھر کے لوگ اس کے والدین کو بہت بڑی دھمکیاں دیتے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ اس کی بہن کو اغوا کر لیں گے۔ فقیر محمد نے اپنی پلٹن کے کمانڈنٹ آفیسر کو اپنے باپ کے خط دکھائے اور درخواست کی کہ اس کے گھر کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ یہ ریاست کا معاملہ تھا اور اس ریاست میں مسلمانوں کو ڈوگرے کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ فقیر محمد کی درخواست آئی تو کسی نے پرواہ ہی نہ کی۔ فقیر محمد کو باپ کے خط ملتے رہتے تھے۔ وہ تنگ آ کر فوج سے بھاگ آیا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بندوق چھین کر اپنے ساتھ لے جانے کا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے گھر کے دشمنوں کو ڈرائے گا۔ فقیر محمد نے اپنے لمبے بیان میں کہا کہ وہ موت سے اور زخمی ہونے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن گرفتاری کا ڈر اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ مری کے نیچے والے گاؤں میں وہ گھیرے میں آیا تو گرفتاری کا ڈر اور زیادہ ہو گیا۔ وہ مری سے کشمیر کی طرف چل پڑا۔ وہ زیادہ تر سفر رات کو کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دن کے وقت چھپ چھپ کر چلتا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ گھوڑی پر سوار کسی نہ کسی آدمی کو اکیلے جاتے دیکھا۔ وہ بندوق دکھا کر ان میں سے کسی ایک سے گھوڑی چھین سکتا تھا، لیکن اس کا دل ایسا کوئی جرم کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ پیدل ہی چلتا گیا۔ جس دن وہ مری کے اس گاؤں کے ارد گرد رکا تھا، اس طرح وہ راستے میں ایک اور گاؤں کے ارد گرد رک گیا۔ اس نے مری کے اس گاؤں کے ارد گرد 3-4 دن رکنے کا کوئی ٹھوس جواز نہ بتایا، سوائے اس کے کہ وہ احتیاط کرتا تھا۔ آگے بھی وہ جہاں کہیں رکا احتیاط کی خاطر رکا۔ تقریباً 20 دنوں بعد وہ گڑھی دوبٹہ کے تھانے کے علاقے میں پہنچ گیا جو ریاست کشمیر کا تھا۔ فقیر محمد پہاڑیوں کے اندر اندر جا رہا تھا۔ اس علاقے میں آج بھی جا کر دیکھیں تو پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں 1-2 کچے کچے جھونپڑے نظر آئیں گے۔ اس دور میں یہ جھونپڑے اسی طرح موجود تھے۔ فقیر محمد نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس نے ایک پہاڑی کی ڈھلوان پر کچھ بلندی پر ایک مکان دیکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی تیز بارش میں بندوقوں اور درختوں کا سہارا لے لے کر وہ اس مکان تک پہنچ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ فقیر محمد نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک جوان عورت تھی۔ فقیر محمد کی عمر خانوں کی طرح 30 سال سے کچھ کم تھی۔ جس عورت نے دروازہ کھولا تھا وہ بھی تقریباً اسی عمر کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ فقیر محمد کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ فقیر محمد دروازہ کھول کر عورت کی اجازت کے بغیر اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس عورت نے اس کو کہا، میں اکیلی ہوں، صرف یہ ایک دودھ پیتا بچہ ہے، تم کس نیت سے آئے ہو؟ ڈرو نہیں میری بہن، فقیر محمد نے اس کو کہا، میں کسی بری نیت سے نہیں آیا، مجھ کو بھائی سمجھو اور یہاں پناہ دے دو، میں اپنے اور تمہارے درمیان خدا کی ذات کو رکھوں گا۔ یہ عورت، جس کو بعد میں بابا نور نے دیکھا بھی تھا، کشمیر کے حسن کا نمونہ تھی اور جوان بھی تھی۔ اس کا ڈر بجا تھا، لیکن وہ فقیر محمد کو زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کی بندوق سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ فقیر محمد نے اس سے پوچھا، اس گھر میں کوئی مرد ہے یا نہیں؟ میرا مرد ہے، عورت نے جواب دیا۔ وہ فوج میں نائک ہے، آج کل برما فرنٹ پر ہے۔ کیا وہ مہاراجے کی فوج میں ہے؟ نہیں، عورت نے جواب دیا، وہ انگریزوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم کو یقین نہ ہو تو میں تم کو اس کا خط دکھا دیتی ہوں۔ فقیر محمد کے کہنے پر اس عورت نے 3-4 خط ایک سوٹ کیس میں سے نکال کر دکھا دیے۔ ان میں 2 خط جبل پور چھاونی سے لکھے گئے تھے۔ ان سے یہ پتا چل گیا کہ اس عورت کا خاوند کون سی یونٹ میں ہے۔ اس پلٹن کو میں جانتا ہوں، فقیر محمد نے کہا۔
میں نے تم کو بہن کہا تھا لیکن اب بھابھی کہوں گا، کیونکہ فوجی آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ میں بھی فوجی ہوں اور میں جبل پور چھاونی سے ہی بھگوڑا ہو کر آیا ہوں۔ تمہارے خامند کی پلٹن میری پلٹن کے ساتھ والی بارکوں میں تھی۔ میری جبل پور میں موجودگی میں ہی تمہارے خامند کی پلٹن آگے چلی گئی تھی۔ میں نے تم کو اپنا راز دے دیا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہو کہ میں تم کو اپنا بہن سمجھتا رہوں تو یہ راز اپنے دل میں رکھنا۔ یہ میری بندوق ہے، یہ اس کے کارتوس ہیں، یہ اپنے بستر کے نیچے رکھو۔ میں تم کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس میں کارتوس کیسے ڈالا جاتا ہے اور یہ کیسے چلتی ہے۔ جب تم کو یہ خیال آئے کہ اس آدمی کو گولی مارنی ہے تو گولی مار دینا۔ عورت چپ سی ہو گئی۔ اس نے ایک دو کھیس اور چادریں نکال کر فقیر محمد کے لیے الگ چارپائی پر بستر بچھا دیا۔ عورت نے اس کو ایک چادر بھی دی جو فقیر محمد نے بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر باندھ لی۔ عورت نے آگ جلائی، پھر دونوں نے مل کر کپڑے خشک کیے جو فقیر محمد نے پہن لیے۔ عورت نے اس کو مکئی کی روٹی ساگ کے ساتھ کھلائی۔ فقیر محمد بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ اس طرح سو گیا جیسے بے ہوش ہو گیا ہو۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو وہ سخت گھبراہٹ کے عالم میں اٹھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے باہر دیکھا، وہ عورت جس نے اپنا نام ہاشمہ بتایا تھا بچے کو گود میں لیے ہوئے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ فقیر محمد کا یہ ارادہ تھا کہ اسی وقت اپنے گاؤں کو روانہ ہو جائے۔ اس کا گاؤں ابھی 50-60 میل دور تھا۔ ہاشمہ نے اس کو بکریوں کے دودھ کے ساتھ گھی میں پکی ہوئی مکئی کی روٹی کھلائی۔ جنگ کے زمانے میں جو فوجی محاذوں پر چلے جاتے تھے ان کو آگے روپے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ فوجی اپنی تنخواہیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کے نام لکھوا دیتے جو ہر مہینے گھر پہنچ جاتی تھیں۔ یہ فوج کا بڑا پکا انتظام تھا۔ سرکاری منی آرڈر ڈاکی لے کر آئے تھے۔ ہاشمہ کے خامند نے اپنی تنخواہ اسی کے نام لکھوائی تھی۔ فقیر محمد فوجی تھا، اس وجہ سے اس کو اس سسٹم کا علم تھا۔ اس نے کھانے کے دوران ہاشمہ سے پوچھا کہ اس کو خامند کی تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں۔ نہیں، ہاشمہ نے جواب دیا، پہلے ٹھیک ملتی رہی ہے، پھر ڈاکی نے کہا کہ تم ڈاک خانے میں خود جا کر پیسے لے لیا کرو۔ میں چلی گئی، اس ڈاک خانے میں صرف 2 بابو ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے ساتھ بڑی بری باتیں کی جن سے میں ان کی نیت سمجھ گئی۔ وہ کہتے تھے کبھی کبھی خود ہی یہاں آ جایا کرو، لیکن میں دوبارہ وہاں نہیں گئی۔ یہ 4تھا مہینہ ہے کہ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تنخواہ لینے نہیں گئی۔ ڈاکیہ کبھی کبھی آتا ہے اور مجھ کو کہتا ہے کہ بابوؤں کا دل خوش رکھو تو تم کو منی آرڈر بھی جلدی ملے گا اور 2-4 روپے فالتو بھی مل جایا کریں گے۔ فقیر محمد اصل بات سمجھ گیا۔ ریاستی نظام میں ان بے کس لوگوں کا اور خاص کر مسلمان رعایا کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ فقیر محمد کو طیش آ گیا۔ ہاشمہ نے اس کو رات ایک ہی کمرے میں رکھ کر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ صبح کے وقت جب فقیر محمد گہری نیند سویا ہوا تھا، ہاشمہ باہر جا کر کسی بھی راہ جاتے آدمی کو بتا سکتی تھی کہ اس کے گھر میں ایک بھگوڑا فوجی زبردستی چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے فقیر محمد کے لیے ایسا کوئی خطرہ پیدا نہ کیا۔ یہ فقیر محمد پر بہت ہی بڑا احسان تھا۔ فقیر محمد نے اپنے گاؤں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے ہاشمہ کو کہا کہ وہ اس کی تنخواہ کا انتظام کر کے جائے گا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسی دن ڈاک خانے چلا گیا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا ڈاک خانہ تھا جس میں صرف 2 بابو اور 2 ڈاکیے تھے۔ فقیر محمد نے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ دونوں ہندو تھے اور ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ اسی مکان کے ایک کمرے میں ڈاک خانہ بنا ہوا تھا۔ چھوٹا بابو ڈاک خانے کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا اور بڑے بابو کی رہائش بالکل ساتھ تھی۔ بیوی اور 2 بچے اس کے ساتھ تھے۔ رات کو فقیر محمد 2 نالی بندوق لے کر ڈاک خانے چلا گیا۔ چھوٹے بابو کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بابو نے جا کر دروازہ کھولا تو 2 نالی بندوق کی نالی اس کے سینے سے لگ گئی۔ فقیر محمد نے اس کو کہا، میرے ساتھ چلو اور اپنے بڑے کو جگاؤ۔ یہ کوئی جموں کے علاقے کا ہندو تھا۔ ڈر سے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ فقیر محمد کے آگے آگے چل پڑا
اور پچھواڑے والے دروازے پر زور زور سے 2-3 ہاتھ مار کر بڑے بابو کو آوازیں دی۔ بڑا بابو اس کی آواز پہچان کر اس کو برا بھلا کہتا ہوا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ فقیر محمد نے چھوٹے بابو کو بندوق سے دھکیلا اور اندر لے گیا۔ بڑے بابو کو اس نے لالٹین جلانے کو کہا۔ وہاں ان کی مدد کے لیے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ شہر یا قصبے جیسی آبادی نہیں تھی۔ فقیر محمد نے اپنا چہرہ پگڑی میں لپیٹا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس مکان کا ایک ہی کمرہ اور صحن تھا۔ فقیر محمد دونوں کو اس کمرے میں لے گیا۔ وہاں اس کی بیوی تھی جو جاگ اٹھی تھی۔ چھوٹے چھوٹے 2 بچے سوئے ہوئے تھے۔ کیا تم اس آدمی کی بیوی ہو؟ فقیر محمد نے اس عورت سے پوچھا۔ ان بچوں کی ماں ہو؟ عورت سخت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ بڑے بابو کی بیوی تھی۔ اپنے خامد کو کہو کہ ہاشمہ نام کی ایک عورت کے خامد کی 4 مہینوں کی تنخواہ اس کو دے دے، فقیر محمد نے کہا۔ اگر کل ڈاکیے نے اس کو پوری رقم نہ دی تو یہ دونوں بچے تم کو ساری عمر نہیں ملیں گے۔ ان کو یہاں گولی مار جاؤں گا یا اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ایسی دھمکی کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ فقیر محمد نے بڑے بابو کی بیوی کو بتایا کہ ان دونوں نے ہاشمہ کے خامد کے بھیجے ہوئے پیسے کیوں روکے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو کیا کہا تھا۔ یہ قصہ سن کر بڑے بابو کی بیوی نے اپنے خامد کو کوسنا شروع کر دیا۔ پھر روتے ہوئے اس نے فقیر محمد کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ چلا جائے۔ میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں کہ پولیس بھی مجھ سے ڈرتی ہے، فقیر محمد نے ان کو ڈرانے کے خیال سے کہا۔ میں چلا جاؤں گا۔ تم میرے شاگردوں کو نہیں جانتے۔ اگر تم نے پھر کبھی ہاشمہ کو اس طرح تنگ کیا یا پولیس کو اطلاع دی کہ ہاشمہ کا تعلق ایک ڈاکو کے ساتھ ہے تو اپنا انجام سوچ لو۔ ہاشمہ میری منہ بولی بہن ہے۔ تم اس کے خامد کی تنخواہ کھا رہے ہو۔ میں تم دونوں کو گرفتار بھی کرا سکتا ہوں۔ ریاست کی پولیس میرے ہاتھ میں ہے۔ فقیر محمد ان کو ڈرا ڈرا کر ان کا خون خشک کرتا رہا، پھر وہاں سے آ گیا۔ دل میں تو وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا کہ پکڑا ہی نہ جائے۔ وہ فوج کا بھگوڑا تو تھا ہی، اس کے قبضے میں بلا لائسنس بندوق بھی تھی جو چوری کی تھی۔ دوسرے دن ڈاکیا ہاشمہ کے گھر آیا اور 4 مہینوں کی تنخواہ دے گیا، لیکن اس نے کسی سادے کاغذ پر بھی ہاشمہ کا انگوٹھا نہ لگوایا۔ وہ ایک بھی منی آرڈر نہیں لایا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاک خانے کے بابو منی آرڈروں پر جعلی انگوٹھے لگاتے رہے تھے۔ فقیر محمد نے اور زیادہ دلیری یہ دکھائی کہ 4-5 دن وہیں رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہاشمہ کو کوئی تنگ کرنے تو نہیں آتا۔ تھانے دار نے اس کا بیان لیتے ہوئے جب اس کے یہ الفاظ سنے کہ وہ 4-5 دن ہاشمہ کے ساتھ رہا تو اس نے ہنس کر فقیر محمد کو کہا کہ اس نے دل سے تو ہاشمہ کو منہ بولی بہن نہیں بنایا ہوگا، سب حال خدا جانتا ہے۔ فقیر محمد نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، ہاشمہ کو میرے اوپر اعتبار آ گیا تھا۔ ایک رات کی بات سنا دیتا ہوں۔ میں سویا ہوا تھا، ساری رات بچے کے لیے لالٹین جلتی رہتی تھی، بتی مدھم رکھتے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی، کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ہاشمہ کو دیکھا، وہ میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میری آنکھ کھل گئی ہے تو وہ تیزی سے اپنی چارپائی پر چلی گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میری چارپائی کے پاس کیا کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھتا تھا اس کا خامد 2 سالوں سے گھر گیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں۔ وہ رو پڑی اور مجھ سے معافی مانگی۔ صبح اس نے پھر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی، مجھ کو بد چلن نہ سمجھ لینا، میں نے ایسی حرکت تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ تھانے دار صاحب، اگر میں ایسا بد ہوتا تو پہلی رات ہی اپنی نیت ظاہر کر دیتا۔ اس سے اگلے دن فقیر محمد وہاں سے نیچے اترا۔ اس نے بندوق ہاشمہ کے بستر کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ اس کے پاس عام قسم کا ایک چاقو تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی ہندو تاجر کو روکے کھڑے تھے۔ فقیر محمد ان کے پیچھے تھا۔ اس کو راہزن نہ دیکھ سکے۔ جب خانوں نے ریوالور نکالا
اور ہندو کے نوکر نے خانو کا ریوالور والا بازو پکڑا تو فقیر محمد سمجھ گیا کہ راہزنی ہو رہی ہے۔ اس نے انسانی ہمدردی کی خاطر اور فوجی ٹریننگ کے تحت ہندو کو بچانا اپنا فرض سمجھا۔ اس نے ایک بار پتھر اٹھا کر پیچھے خانو کو مارا، پھر بہت تیزی سے چاقو نکال کر خانو پر حملہ کیا۔ اس فرض کی خاطر اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ خود بھی پکڑا جائے گا۔ تھانے دار نے یہ کارروائی کی کہ ریاست میں جا کر ہاشمہ کے گھر سے صوبیدار کی بندوق کی برآمدگی کی اجازت پولیس کپتان سے طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ فقیر محمد کو زیر حراست لے کر کشمیر گیا اور فقیر محمد کی نشاندہی پر بندوق برآمد کی۔ باوا نور اس کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ ہاشمہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس کا بھی بیان لیا گیا جو فقیر محمد کے بیان سے ملتا تھا۔ باوا نور نے مجھ کو بتایا کہ ہاشمہ نے بڑی دلیری سے بیان دیا۔ ایسا بیان کوئی سچا آدمی ہی دے سکتا تھا۔ چونکہ خانو کا موقع واردات بھی وہیں تھا، اس لیے خانو اور اس کے ساتھی کو بھی وہاں لے گئے۔ تھانے دار نے موقع واردات دیکھ کر ادھر ہی متعلقہ افراد سے بیانات لیے۔ ان میں ملزم بھی شامل تھے اور گواہ بھی۔ ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خانو اور اس کے ساتھی کا جرم ثابت ہو گیا۔ باوا نور نے مجھ کو یہ کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ خانو کا ذہن اتنا زیادہ مجرمانہ تھا کہ اس نے صرف 7 وارداتوں کا اقبال کیا تھا، لیکن اس کے اقبال پر اعتبار نہ کیا گیا۔ باوا نور ایذا رسانی کا ماہر تھا۔ اس نے خانو سے 4 مزید وارداتوں کا اقبال کروا لیا۔ تھانے دار کا بیان تھا کہ خانو نے 1-2 آدمیوں کا قتل کیا ہوگا، لیکن خانو کہتا تھا کہ یہ اس کا ایمان تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اس کا یہ بیان سچا نکلا۔ پولیس نے خانو اور اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا اور فقیر محمد کو اس کی پلٹن میں زیر حراست بھجوا دیا گیا۔ اس پر ایک تو یہ فوجی الزام تھا کہ وہ فوج سے بھگوڑا ہوا تھا، اور دوسرا الزام شہری قانون کے مطابق یہ تھا کہ اس نے ایک آدمی کو زخمی کر کے اس سے بندوق چھینی تھی۔ انگریز صحیح معنوں میں بادشاہ قوم تھی۔ فقیر محمد کی پلٹن کا کمانڈر انگریز تھا۔ اس نے فقیر محمد کا بیان سنا، پھر اس کی تصدیق مری تھانے سے کروائی۔ ادھر عدالت میں خانو اور اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، جس میں فقیر محمد بھی گواہ تھا اور ہاشمہ بھی گواہ تھی۔ انگریز کمانڈنٹ آفیسر کو جب یہ پتا چلا کہ فقیر محمد نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک ایسے خطرناک اشتہاری ملزم کو پکڑا تھا جو 1 درجن ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں مطلوب تھا، تو اس انگریز افسر نے فقیر محمد کی سفارش اوپر بھیجی کہ اس کو کم سے کم سزا ملنی چاہیے۔ فقیر محمد کچھ عرصے بعد چھٹی آیا تو مری تھانے میں بھی باوا نور اور تھانے دار سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے بارے میں فقیر محمد نے بتایا کہ ہاشمہ کا خامد ہے۔ اس کی پلٹن برما فرنٹ سے واپس آ گئی تھی اور وہ کچھ دنوں کی چھٹی آیا ہے۔ فقیر محمد نے بتایا کہ اس کے کمانڈنٹ آفیسر کو بھی یہ پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ہاشمہ کے گھر رکا رہا تھا اور وہاں اس کو رکی ہوئی تنخواہ دلوائی تھی۔ دوران جنگ فوج سے بھگوڑا ہونے والوں کا کورٹ مارشل ہوتا تھا، جس کی کم سے کم سزا 2 سال تھی۔ فقیر محمد کا بھی کورٹ مارشل ہونا تھا۔ اس کے 2 جرم تھے، لیکن اس کے کمانڈنٹ آفیسر کی سفارش کام کر گئی۔ اس کے اوپر والوں کی منظوری سے اس کے کمانڈنٹ آفیسر نے صرف 28 دن کوارٹر گارڈ کی قید کی سزا دی۔ اس پر صرف یہ الزام لگایا گیا کہ باقاعدہ طور پر چھٹی لیے بغیر غیر حاضر ہوا۔ باوا نور کی رائے یہ ہے کہ خانو نے مری میں ایک انگریز افسر کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی اور فقیر محمد نے خانو کو پکڑا تھا، اس لیے فقیر محمد کو اس کے انگریز کمانڈنٹ آفیسر نے یہ انعام دیا کہ اس کو کئی سالوں کی جیل کی سزائے قید سے بچا لیا۔ باوا نور کہتا ہے کہ فقیر محمد کو دراصل خدا نے اس نیکی کے صلے میں بچایا تھا جو اس نے ہاشمہ کے ساتھ کی تھی۔ ہاشمہ کے ساتھ اس کی نیکی صرف یہ نہیں تھی کہ اس کو اس کے خاوند کی رکی ہوئی تنخواہ دلوائی تھی، بلکہ اصل نیکی یہ بھی تھی کہ اتنی خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ اتنے دن اکیلے رہ کر بھی اس نے اپنی نیت کو خراب نہیں ہونے دیا تھا۔
حالانکہ ایک رات اس عورت کی نیت خراب ہو گئی تھی۔